بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے واہ شبانہ بیٹی، تم نے یہ پکوڑے تو بہت مزے کے بنائے، بہت خستہ اور کرارے ہیں، سچ میں بہت مزہ آ رہا ہے، میرا جی تو چاہ رہا ہے کھاتے ہی رہوں۔ سعدیہ خالہ نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اپنی تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی۔ امی بھی سعدیہ خالہ کے منہ سے تعریف سن کر خوش ہو رہی تھی۔ بس دعا دو کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے نصیب اچھے کر دے۔ میں اپنی بچیوں کو زیادہ پڑھا تو نہیں سکی، لیکن کھانا بنانے اور گھر کے دوسرے کاموں میں ماہر کر دیا ہے۔ جس گھر میں بھی جائیں گی اس کو روشن کر دیں گی۔ امی نے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہاری بیٹیاں بہت سگھڑ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب بھی اچھے کرے، تم بس دعا کیا کرو۔ خالہ سعدیہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کل میرے سسر کی برسی ہے، ایسا کرو تم مجھے پکوڑے بنا دینا، کل سب رشتہ داروں کا کھانا ہمارے گھر میں ہے، تمہارے مزیدار پکوڑے کھا کر سب بہت تعریف کریں گے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کتنے پکوڑے چاہیے، کیا وزن ہونا چاہیے، میں آپ کو بنا دوں گی۔ خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، یہ میں تمہیں کل صبح بتا دوں گی کہ تم نے ہمارے لیے کتنے بنانے ہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے خالہ نے کہا، اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو، کچھ ہی دیر تو ہوئی ہے تمہیں آئے ہوئے، ابھی کچھ دیر اور بیٹھ جاؤ۔ اماں نے ایک اچھے میزبان کے فرائض ادا کرتے ہوئے کہا، نہیں اب اور نہیں بیٹھ سکتی، گھر میں بہت کام ہے، بس میں آپ کو یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ کل مجھے گھر میں ہی کھانا بنانا ہوگا اور آپ بھی میری مدد کے لیے آ جائیے گا۔ مدد طلب نظروں سے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے خالہ نے کہا، ارے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، میں کیوں نہیں آؤں گی، تم ہماری ہمسائی ہو، ہمسائیوں کا ایک دوسرے پر اتنا حق تو بنتا ہے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر خالہ کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک ان کے ساتھ گئی۔ کل تم نے بہت اچھے پکوڑے بنانے ہیں تاکہ اس کے بعد تمہیں زیادہ آرڈر ملنا شروع ہو جائیں اور تم گھر میں پکوڑے بنانے کا کاروبار شروع کر لو، اس طرح تم بہت جلد امیر ہو جاؤ گی۔ نازیہ نے سعدیہ خالہ کے جانے کے بعد مزاحیہ انداز سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ میرے کاروبار کی ابتدا ہے اور تم دیکھنا کہ تمہارے کہنے کے مطابق میں کتنی جلد امیر ہونے والی ہوں۔ اس کے مذاق پر انتہائی سنجیدگی سے میں نے جواب دیا۔ نازیہ اور سمرہ دونوں تو ہنسنے لگی۔ ارے میری بہن ابھی سے ہواؤں میں اڑنا مت شروع کر، تم نے پکوڑوں کا کاروبار کرنا ہے، کوئی گاڑیوں کا شو روم نہیں بنانا، اس لیے زیادہ امیر ہونے کے خواب مت دیکھو۔ اب کی بار سمیرہ نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں میں نے تو خواب دیکھنے اور بہت اونچے دیکھنے، کیونکہ مجھ سے نادیہ نے کہا تھا کہ میں امیر ہو جاؤں گی، اس لیے اب میں نے غریب نہیں رہنا۔ ایک انداز سے بالوں کو جھٹکتے ہوئے میں نے کہا اور ہم تینوں قہقہ لگا کر ہنسنے لگی۔ اسی وقت اماں واپس آ گئی اور ہم تینوں کو اونچی آواز سے ہنستے دیکھ کر انتہائی غصے سے ہماری طرف دیکھنے لگی۔ میں تو وہاں سے کھسک گئی تھی، اب ہمیں اماں سے ڈانٹ پڑنے والی تھی، اور پھر وہی ہوا، اماں نے سمیرہ اور نادیہ کو خوب ڈانٹا۔ وہ دونوں سر جھکائے ڈانٹ سنتی رہی۔ صبح معمول کے مطابق اپنے گھر کے کام کر رہی تھی میں، جب سعدیہ خالہ آ گئی اور مجھے پکوڑے بنانے کے لیے کہا۔ ان کا آرڈر کافی بڑا تھا، اس سے پہلے میں نے اتنے زیادہ پکوڑے نہیں بنائے تھے، لیکن اماں نے مجھے حوصلہ دیا اور سمجھایا کہ مجھے ہمت سے کام لینا چاہیے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اماں کے سمجھانے پر مجھے کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ ہمارا کچن بہت چھوٹا سا تھا، اسی لیے میں نے کچن میں پکوڑے بنانے کی بجائے صحن میں لگے درخت کے نیچے چولہا رکھ لیا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ سمیرہ بھی میری مدد کر رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ پکوڑے بہت مزیدار بنا سکوں۔ امی تو پہلے ہی سعدیہ خالہ کے گھر پر موجود تھی، ان کے کھانا بنانے میں مدد کر رہی تھی۔ دعا کے بعد امی گھر واپس آئی تو بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پکوڑے سب کو بہت پسند آئے تھے، سبھی اس کی تعریف کر رہے تھے۔ اپنی تعریف سن کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا، ہر روز ہی مجھے پکوڑے بنانے کے آرڈر ملنے لگے۔ پچھلے سال ابا ٹی بی کی بیماری میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور ان کے جانے کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ گھر کا خرچہ چلانا تھا۔ اماں نے ہم تینوں بہنوں میں سے کسی کو بھی گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت نہیں دے رکھی تھی۔ ہماری تعلیم بھی بالکل واجبی سی تھی، کسی اسکول میں بھی نوکری نہیں مل سکتی تھی۔ ایسے میں گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ اماں نے محلے کی خواتین کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے، جس سے گھر کا نظام چل رہا تھا۔
لیکن اس مہنگائی میں ضروریات زندگی کا پورا ہونا بہت مشکل تھا۔ جب سے میں نے گھر کے اندر ہی پکوڑے بنانے کا کام شروع کیا تھا، حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بہت محنت کرنا پڑتی تھی، لیکن میں محنت سے گھبرانے والی نہیں تھی۔ پھر نادیہ اور سمیرہ بھی میرا ساتھ دے دیتی۔ محلے میں یا خاندان میں کبھی کسی جاننے والے کے گھر میں کوئی چھوٹا فنکشن ہوتا تو وہ مجھ سے پکوڑے ضرور بنواتے۔ شبانہ پکوڑے والی کے نام سے میں کافی مشہور ہو چکی تھی۔ اب تو میں نے 2 اسکول کی کینٹین میں بھی بات کر لی تھی۔ ہر روز میں نے پکوڑے بنانے تھے، یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ کئی بار تو 2 3 دن گزر جاتے، میرے پاس کوئی آرڈر نہیں ہوتا تھا، لیکن کینٹین میں تو ہر روز ہی بنا کر دینے ہوتے تھے۔ میں نے کچن میں چولہا نہیں رکھا تھا، بلکہ باہر صحن میں درخت کے نیچے چولہا رکھا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہی میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ آج آرڈر بھی تھا اور کینٹین کے لیے بھی پکوڑے بنانے تھے۔ صبح سے ہی میں کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ جب میں نے پکوڑے بنا لیے اور اماں کو دیے، اماں ہی دینے کے لیے جایا کرتی تھی، میں خود کینٹین نہیں جاتی تھی۔ اسکول بھی ہم سے زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے اماں پیدل ہی چلی جایا کرتی تھی۔ میں بہت تھک گئی تھی، اس لیے کچھ آرام کے لیے لیٹ گئی۔ تھکاوٹ کا اثر تھا کہ مجھے جلد ہی نیند آ گئی۔ اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر میں پکوڑے بناتی ہوں، وہاں ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ عجیب سا آدمی جسے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی، کیونکہ اس کی شکل بہت خوفناک تھی۔ یہاں تک کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں انسان کی طرح نہیں، بلکہ کسی بڑی سی چھپکلی کے ہاتھ پاؤں لگ رہے تھے۔ وہ ڈراؤنی شکل کا آدمی اتنا خوفناک تھا کہ اسے دیکھ کر میں چیخنے لگی۔ اس آدمی نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے چیخنے سے روکا اور انتہائی غصے سے کہا، تم ہمارے گھر کو آگ لگا رہی ہو؟ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنا چولہا یہاں سے اٹھاؤ اور کہیں اور رکھ لو۔ ہمارے بچے بہت ڈرتے ہیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں چیخنے کی کوشش کر رہی تھی اور ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اسی وقت نادیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہو گئی، میرے قریب آ کر مجھے جھنجھوڑ کر جگانے لگی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب میں اٹھ کر بیٹھی تو ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میں کمرے میں تھے، باہر درخت کے نیچے نہیں تھے۔ لیکن جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ میرے ذہن میں موجود تھا۔ خواب دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے کن کے بچوں کو منع کیا ہے اور ڈرا کر رکھا ہوا ہے۔ کچھ دیر تک میں خواب کی وجہ سے پریشان رہی، لیکن پھر میں بھول گئی، کیونکہ خواب تو اکثر بھول جاتے ہیں۔ یہی تو میری غلطی ثابت ہوئی، مجھے خواب بھولنا نہیں چاہیے تھا۔ اماں کو موسمی بخار نے گھیر لیا تھا۔ پچھلے چند روز سے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی، کیونکہ ان کی صحت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ قریبی ڈاکٹر سے دوا بھی لی، لیکن صحت ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں درخت کے نیچے پکوڑے بنانے میں مصروف تھی۔ سمیرہ اور نادیہ بھی گھر کے کام کاج کر رہی تھی۔ امی کو واش روم جانا تھا۔ شدید بخار میں وہ کسی کی مدد کے بغیر ہی اٹھ کر چل پڑی اور صحن میں گر گئی۔ ہم نہیں جانتی تھی کہ ایک اور نئی مصیبت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ امی بہت زور سے صحن میں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جلدی سے محلے کے ایک نوجوان قاسم کی مدد سے میں انہیں ہاسپٹل لے گئی۔ سمیرہ اور نادیہ گھر پر ہی تھی۔ ہاسپٹل میں اماں کے مختلف طرح کے ٹیسٹ کروائے گئے اور پتہ چلا کہ ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ اماں ہمیشہ صحت مند رہیں۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بہت غربت تھی، لیکن ایک بات کی تسلی تھی کہ ہم میں سے کسی کو کوئی ایسی بیماری نہیں تھی جو پریشانی کا باعث بنتی۔ لیکن اب اماں کی ٹانگ ٹوٹنے کی خبر ہم تینوں بہنوں کے لیے دکھ کا باعث تھی۔ اماں جو چارپائی پر تھی، اب ہم دن رات ان کی خدمت کرتی۔ میں نے کام کرنا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ اب اماں تو کپڑے سلائی نہیں کر سکتی تھی۔ گھر کا سارا خرچ میرے کندھوں پر آ گیا۔ اماں کی بیماری اور گھر کا خرچ دونوں میرے لیے پورا کرنا ناممکن تھا، لیکن میں کوشش کر رہی تھی، ہمت نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سمیرہ اور نادیہ دونوں کو سختی سے کہا کہ اماں کو 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ ہم تینوں میں سے ہر وقت ایک اماں کے پاس رہے گی۔ اب میں اپنا سارا کام خود ہی کرتی تھی۔ سمیرہ یا نادیہ کو مدد کرنے کے لیے نہیں کہتی تھی، کیونکہ اماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک بہن ان کے پاس تھی تو دوسری گھر کے کام کر رہی ہوتی تھی۔ میرے ساتھ مدد کرنے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔
میں بہت تیزی سے درخت کے نیچے بیٹھی پکوڑے بنانے میں مصروف تھی جب اچانک ہی میرے سامنے ایک عجیب و غریب آدمی نمودار ہوا، جس کے ہاتھ اور پاؤں بالکل کسی چھپکلی جیسے تھے۔ یہ آدمی بالکل ویسا تھا جیسے کہ کچھ دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس خوفناک آدمی کو دیکھ کر تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں بہت گھبرا گئی۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی موٹی اور بھدی آواز سے کہا، تمہیں میں نے سمجھایا بھی تھا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں بہت مصیبت پیش آ رہی ہے۔ اس آگ کی وجہ سے ہمارے بچے بہت ڈرتے ہیں۔ تمہیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب تو نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ انتہائی غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں بالکل کسی جانور کی آنکھوں کے مشابہ تھے، کیونکہ بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ مجھے تو بہت خوف آ رہا تھا۔ ڈرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ ہم نے تو کسی کو تکلیف نہیں دی، پھر کیوں بار بار ہمیں ڈرانے کے لیے آ جاتے ہو؟ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ بہت دیر تک تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بھدی اور عجیب سی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے سامنے یہ مخلوق انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھی۔ یہ خیال آتے ہی مجھے اپنا سانس حلق میں اٹکتا محسوس ہونے لگا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا۔ یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ میں ڈر جاتی۔ اگر ایسے وقت میں ہمت نہ رکھتی تو سب کو بہت زیادہ مشکلات دیکھنا پڑتی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اماں اور بہنوں کو کوئی تکلیف پہنچے یا انہیں کوئی پریشانی ہو۔ اس لیے خوف اور پریشانی کو بھی میں نے برداشت کر لیا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں بار بار اس اجنبی اور ڈراؤنی شکل والے آدمی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے اسے میں نے کیا تکلیف دے دی تھی۔ میں نے تو کبھی کہیں آگ نہیں لگائی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتا کہ آگ سے ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد میں نے برقع پہنا اور آرڈر ڈیلیور کرنے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ اماں تو اب گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن میں بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے میں نے خود ہی سامان ڈیلیور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اماں نے بھی مجھے منع نہیں کیا، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ جب میں گھر واپس آئی تو سپہر ہو رہی تھی۔ میں بہت تھک چکی تھی، اس لیے اماں کے ساتھ ہی یہ رکھی ہوئی چارپائی پر بھی لیٹ گئی۔ اماں اس وقت سو رہی تھی، شاید کسی دوا کے زیر اثر وہ نیند میں تھی۔ مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار اسی ڈراؤنے آدمی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو نہ جانے کہاں سے آیا تھا۔ میں اس واقعے کے بعد بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اماں سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی حالت دیکھ کر ان سے کوئی بات نہیں کر سکی۔ میری پریشانی اپنے عروج پر تھی۔ بھوک اور پیاس ختم ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ اگلے روز درخت کے نیچے بیٹھ کر پکوڑے بناتے ہوئے میں بہت گھبرا رہی تھی۔ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے صاف ستھری پلیٹ میں پکوڑے ڈال کر درخت کے دوسری طرف رکھ دیے، جہاں سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر میں کام کرتی ہوں اسی درخت پر جنات کا بسیرا ہے، اور شاید وہ مجھے اسی درخت کے نیچے کام کرنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ جنات کے بارے میں میں نے سن رکھا تھا کہ وہ آگ سے بہت ڈرتے ہیں۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ پلیٹ خالی تھی جس میں نے پکوڑے ڈال کر رکھے تھے۔ یہ میرا جنات کی طرف دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانے کا ایک طریقہ تھا۔ خالی پلیٹ دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی اور میرے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا۔ ہم نہ تو اس گھر کو چھوڑ کر جا سکتی تھی اور نہ ہی اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور ٹھکانہ تھا۔ چھوٹے سے کچن میں اتنا سامان تیار کرنا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر میں اپنا چولہا کسی اور جگہ منتقل کروں تو وہ جگہ کون سی ہوگی؟ خالی پلیٹ اٹھا کر میں نے دھو کر رکھ دی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ہفتے میں ایک روز آرام کے لیے بھی رکھوں گی، کیونکہ مسلسل پورا ہفتہ کام کرنے کی وجہ سے میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی، اور اب اکثر مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے بخار ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے چھٹی کا دن منتخب کیا، کیونکہ جن اسکول کی کینٹینز میں سامان پہنچاتی تھی وہاں بھی اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اتوار کے روز میں کوئی بھی آرڈر نہیں لوں گی۔ اتوار کا دن تھا اور میں بہت پرسکون تھی، کیونکہ آج کے دن کے لیے کوئی آرڈر نہیں لیا گیا تھا۔ وقت مقررہ پر میں اٹھ گئی، سمیرہ اور نادیہ کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج کرنے لگی۔
अम्मा की सेहत तब पहले से काफ़ी बेहतर थी, लेकिन वो अभी भी बिस्तर से उठकर चल नहीं सकती थी और सहारे के बगैर भी नहीं चल सकती थी। सादिया खाला अक्सर अम्मी की इयादत के लिए हमारे घर आती। आज भी एक अजनबी खातून उनके साथ आ गई और मुझसे कहा कि ये खातून तुमसे मिलना चाहती है। वो औरत मेरे लिए अजनबी थी, लेकिन अम्मा उसे अच्छी तरह से जानते थे। किसी दूसरे मोहल्ले से आई थी। उसके बेटे की सालगिरह थी और इस मौके पर वो मुझसे पकोड़े बनवाना चाहती थी। मेरा जी चाह रहा था कि इनकार कर दूं, क्योंकि आज के दिन मैं आराम करना चाहती थी, लेकिन उस औरत के इसरार पर मुझे उसकी बात माननी पड़ी और वो कुछ पैसे एडवांस देकर गई। उसके जाने के बाद एक बार फिर से मैं काम में मसरूफ़ हो गई। मैं जब भी पकोड़े बनाती तो प्लेट में डालकर दरख्त की दूसरी तरफ रख देती। अपने बिल्कुल करीब से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मेरा ख्याल था कि समरा या नादिया होंगी, लेकिन वो दोनों तो कमरे में थी। अपना वहम समझते हुए दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं जल्दी से पीछे मुड़कर देखने लगी तो हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि एक नौजवान खड़ा था और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर मुझे भी हैरत हो रही थी। मेरे कुछ पूछने से पहले वो जल्दी से बोल उठा, आज तुमने बहुत देर कर दी, अभी तक पकोड़े नहीं रखे। जबकि मैं इंतज़ार कर रहा था तुम मज़ेदार पकोड़े बनाती हो। अब मैं हर रोज़ यहाँ पर बैठता हूँ और तुम्हारे हाथ के पकोड़े खाता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई जिनजात है और हर रोज़ पकोड़े खाता है। मैंने उसकी तरफ देखकर संजीदगी से जवाब दिया, आज छुट्टी का दिन था, इसीलिए मैंने पकोड़े नहीं बनाए थे, लेकिन फिर एक ऑर्डर आ गया है तो अब मैं बना रही हूँ। जैसे ही पकोड़े तैयार होते हैं मैं प्लेट में डालकर रख दूँगी। अच्छा, मैं तो ये समझ रहा था कि शायद तुम भूल गई हो, इसलिए तुम्हें याद करवाने के लिए आया था। अब मुझे तुम्हारे हाथ के पकोड़े खाने की आदत पड़ गई है, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी हंसी आ गई, लेकिन मैं दिल से बहुत खौफजदा थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि ये इंसान नहीं है बल्कि इंसान के रूप में जिन्नाती मखलूक है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, जैसे ही पकोड़े बनते मैं प्लेट में डालकर रख दूँगी। अगर तुम्हें किसी ने हमारे घर में देख लिया तो हम सब के लिए मसला बन जाएगा। इस घर में कोई मर्द नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि ये पुराना मोहल्ला है और हम बरसों से इसी मोहल्ले में आबाद हैं। इसीलिए हम औरतों को किसी भी किस्म के मसले का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि पूरा मोहल्ला ही बहुत नेक और शरीफ लोगों से भरा पड़ा है। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें मेरे इतने करीब खड़े देख लिया, न जाने हमारे बारे में फिर क्या बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने उसे तफसील से समझाते हुए कहा। उससे बात करते हुए मुझे डर लग रहा था। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और हंसते हुए कहा, तुम मुझे पकोड़े दे दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। उसने लापरवाह अंदाज से कहा। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मैंने कुछ सख्त लहजे से कहा, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? जब तक पकोड़े नहीं तैयार होते मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम्हें गुस्सा आ गया, लेकिन इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं थी। मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तुम्हें खुश होना चाहिए। मेरे गुस्से को भी खातिर में ना लाते हुए उसने इंतहाई नरम लहजे से कहा। अजीब ढीठ इंसान था, किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे, जिन्होंने ऑर्डर दिया है कीमत भी वही अदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं दूंगी। लेकिन तुम बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहे हो, मामले की नज़ाकत को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें कीमत अदा की गई है, इसीलिए तुम ये काम कर रही हो। कि अगर मैं तुम्हें कुछ रकम दे दूँ तो तुम मुझे मेरी पसंद के मुताबिक पकोड़े बना दोगी? सवालिया लहजे में उसने पूछा तो मैंने इकरार में सर हिला दिया। हाँ, क्यों नहीं, जब तुमने कहा है तो तुम्हें भी बना कर दूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे काम करने दो, पहले बहुत देर हो चुकी है। उससे जान छुड़ाने वाले अंदाज में मैंने कहा। वो भी अब भी वहीं खड़ा था। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी कि अगर उसे कोई हमारे घर देख लेगा तो शायद क़यामत आ जाती, पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाती। लेकिन उसे मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने सबसे पहले उसे प्लेट में पकोड़े डाल कर दिए, जिन्हें वो तेज़ी से खाने लगा। गरम गरम पकोड़े भी उसने आराम से खा लिए थे। मैं हैरत से देख रही थी। गरम पकोड़ों को हाथ लगाना भी मुश्किल था, लेकिन उसने खा लिए थे।
جانے سے پہلے اس نے پلیٹ کو زمین پر الٹا کر کے رکھ دیا اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے شکر ادا کیا اور تیزی سے کام کرنے لگی۔ وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہوا تھا، جس کے بعد تو کسی کو شک کی گنجائش نہیں رہی کہ وہ انسان نہیں ہے۔ کام کرنے کے دوران میں بس اس جن ذات کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ میرے شک یقین میں بدل گیا کہ ہمارے گھر میں لگے درخت پر جنات بستے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ ابھی سامان پیک کر رہی تھی کہ جس نے آرڈر دیا تھا وہ عورت آ گئی۔ اس نے سامان لیا اور پیمنٹ بھی کر دی۔ اس کے جانے کے بعد میں برتن سمیٹنے لگی تو مجھے جن ذات جس نے پلیٹ کو الٹا کر کے رکھا تھا وہ دکھائی دیا۔ میں نے جب اسے اٹھا کر دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ پلیٹ خالی نہیں تھی بلکہ اس میں اچھی خاصی رقم پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن رقم میرے ہاتھ میں تھی، میں اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ برتن سمیٹ کر میں خاموشی سے اندر آ گئی اور وہ رقم سنبھال کر رکھ دی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب وہ دوبارہ میرے سامنے آیا تو میں یہ رقم اسے واپس کر دوں گی۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر میرا دل بھی بے ایمان ہو رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ ان پیسوں سے اماں کے لیے بہت سارا کھانے کا سامان لے آؤں، لیکن پھر میں نے اپنے خیال کو جھٹک دیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں اس جن زادے کو واپس کر دوں گی۔ اب میں مطمئن ہو گئی تھی۔ شام کو میں کچن میں گئی اور کام میں مصروف ہو گئی۔ اچانک ہی میرے سامنے ایک بار پھر سے وہ ڈراؤنی شکل والا انتہائی خوفناک قسم کا آدمی نمودار ہوا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ انسان نہیں ہے اور دکھنے میں صرف انسانوں جیسا لگتا ہے۔ اس کے 2 ہاتھ اور ٹانگیں اور چہرہ انسانوں سے مشابہت رکھتا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں دیکھ کر ایک ایسا احساس ہوتا تھا کہ یہ انسانی ہاتھ نہیں بلکہ چھپکلی کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ اس کی شکل بھی بالکل چھپکلی جیسی عجیب و ڈراؤنی تھی۔ اسے دیکھ کر خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگی، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا ہوا تھا۔ تم نے میری بات نہیں مانی۔ میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ تم اس درخت کے نیچے اپنا سامان اٹھا لو وہاں سے۔ تم نے اب تک میری بات نہیں مانی۔ اگر ایسا ہی رہا تو پھر مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی بے بسی سے کہا، تم خود ہی بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سامان اٹھا کر کہاں چلی جاؤں؟ گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے تو تم ہی مجھے بتا دو۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ تمہارے گھر میں جگہ ہے یا نہیں، لیکن تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بہتر ہے کہ میری بات کو سمجھ لو۔ میرے بچے تمہیں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور آگ کو دیکھ کر سہم کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کی پریشانی ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ تم تو یہ جانتے ہو کہ یہ میرا گھر ہے۔ میں اپنے گھر میں اپنی مرضی سے رہنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو، تم میری طرح مجبور نہیں ہو، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر انتہائی غصے کے اثرات دکھائی دینے لگے۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں میں مزید غصہ دکھائی دینے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ایسے کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، مجھے دوسرا طریقہ ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ زور سے گھمایا تو مجھے ایسے لگا جیسے ایک دم سے طوفان آ گیا ہو۔ کچن کی تمام چیزیں حرکت کرنے لگی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے الماریوں میں سے سب کچھ نکل کر باہر گرنے لگا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ زلزلہ آ گیا ہے، کیونکہ میرے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے قدم زمین پر ڈگمگا رہے تھے اور شور کی آواز سن کر سمیرہ اور نادیہ بھی آ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئی۔ وہ خوفناک آدمی غائب ہو چکا تھا، لیکن کچن کی حالت دیکھنے والی تھی۔ برتن ٹوٹ کر بکھر چکے تھے، سب اشیاء ادھر ادھر گری پڑی تھی۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ میرے قدم زمین پر جم گئے۔ ایک قدم اٹھانا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ نادیہ نے مجھے سہارا دیا اور کمرے میں لائی۔ اماں بھی بستر پر بیٹھے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے تو میری بولتی بند ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ نادیہ اور سمیرہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ اب وہ دونوں مل کر کچن کی صفائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اماں مجھ سے 2 بار پوچھ چکی تھی کہ کچن میں کیا حادثہ پیش آیا ہے، لیکن میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسی صورتحال میں وہ مزید پریشان ہو جاتی۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس قدر گھبرا گئی کہ دوبارہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ سب کام نادیہ اور سمیرہ نے ہی کیے۔ اماں نے مجھ پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کی تو میں خود کو بہت بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ صبح معمول کے مطابق میں یہ سب کام کر رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں اور میری دونوں چھوٹی بہنیں پریشان ہوں۔ اس مہنگائی کے دور میں جو آرڈر ملتے تھے میں ان سے بھی ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی۔
اسی لیے سب کچھ بھلا کر ایک بار پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ باتوں ہی باتوں میں اماں اور دونوں بہنوں سے یہ مشورہ بھی کیا کہ اس درخت کے نیچے چولہا رکھنے کی بجائے ہم صحن کے کسی اور حصے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن چھوٹے سے صحن کے ایک حصے میں ہم کپڑے بھی دھوتی تھی، اور کچن کے بالکل باہر کی جانب ایک چھوٹا سا حصہ تھا، یہاں پر ہم برتن دھویا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تو صحن بہت چھوٹا تھا، اگر میں کسی جگہ پر چولہا رکھ لیتی تو پھر قدموں کے چلنے کی جگہ بھی نہ بچتی۔ سمیرہ اور نادیہ دونوں نے میری اس بات سے اتفاق نہیں کیا، لیکن اماں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں جیسے آسانی ہو ویسے کر لو۔ مجھے تو جیسے آسانی تھی میں وہ کر رہی تھی، لیکن اس ڈراؤنی شکل والے جن کو مسئلہ تھا، میں نے پکوڑے بنانا شروع کر دیے اور ایک پلیٹ میں ڈال کر درخت کے قریب ہی رکھ دی۔ آج جان بوجھ کر میں نے پلیٹ کو اپنے سامنے رکھا تھا تاکہ وہ خوبصورت جن زیادہ پکوڑے کھانے کے لیے آئے تو میں اس کی رقم واپس لوٹا دوں۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی جب میں نے دیکھا کہ پلیٹ میں سے پکوڑے کم ہو رہے، لیکن کون کھا رہا تھا یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر آج سے پہلے میں نے کبھی یہ منظر دیکھا ہوتا تو شاید خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی ہوتی، لیکن میں جان چکی تھی کہ میرا واسطہ جنات کے ساتھ پڑا ہے، اس لیے میرا دل کچھ مضبوط ہو گیا تھا۔ چند لمحوں میں ساری پلیٹ خالی ہو گئی۔ خالی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے ہنس کر کہا، اتنی جلدی سارے پکوڑے کھا لیے؟ ٹھنڈے ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا، اتنے گرم پکوڑے کیسے کھا لیتے ہو؟ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں نے اندازے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد ہی وہ مجھے دکھائی دینے لگا۔ کل کی طرح آج بھی صاف ستھرے لباس میں ملبوس بہت حسین دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ٹھنڈے پکوڑے بالکل پسند نہیں ہیں، اسی لیے گرم گرم کھا لیتا ہوں، میرے سامنے نمودار ہوتے اس نے جواب دیا۔ میں نے جلدی سے اپنے قریب رکھی وہ رقم اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی۔ تم اپنی یہ رقم واپس لے لو، میں نے تمہیں اتنے زیادہ پکوڑے نہیں دیے تھے کہ تم نے اتنی بڑی رقم مجھے دے دی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے میرے بڑے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا اور انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں ایک بار جو چیز کسی کو دے دوں وہ کبھی واپس نہیں لیتا، اور میں یہ پکوڑوں کی قیمت کے طور پر نہیں دے رہا تھا بلکہ تمہاری مدد کے خیال سے دی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں بستر پر پڑی ہے، اسے اچھی خوراک اور علاج کی ضرورت ہے، تم محنت کرتی ہو، لیکن تمہاری آمدن ضروریات سے بہت کم ہے، اس لیے میری مدد قبول کر لو، تمہارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ تم اس رقم سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لو اور اسی میں سب سامان رکھا کرو، تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، بقایا رقم سے اپنی ماں کا علاج کرواؤ، اس نے مجھے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اچانک مجھے وہ جن یاد آ گیا جو مجھے ہر روز ڈرانے اور دھمکانے کے لیے آ جاتا۔ تم اپنا نام مجھے بتا دو تاکہ میں تمہیں تمہارے نام سے پکار سکوں، سامنے بیٹھے جن ذات سے میں نے پوچھا۔ میرا نام رامس ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم اچھا مشورہ دے رہی ہو، لیکن میں پریشان ہوں کیونکہ درخت پر رہنے والا جن بہت ظالم اور خطرناک ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ میں اس درخت کے نیچے سے چولہا ہٹا دوں، کیونکہ اس درخت پر اس کے بچے بھی رہتے ہیں جو آگ سے بہت ڈرتے ہیں۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اس کے علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں چھوٹا سا کمرہ یا جھونپڑی بنا لوں۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوا اور حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، میں خود ہی اس سے پوچھ لوں گا۔ اپنے بچوں کو سنبھال کر رکھے، اگر وہ بچوں کی حفاظت کرے تو بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نہیں جانتی وہ کون ہے کیونکہ وہ خود ہی میرے سامنے آتا ہے، اس نے مجھے بہت ڈرایا تھا، میرے کچن کا سارا سامان توڑ دیا۔ میں نے انتہائی بے بسی سے کہا۔ کل کا واقعہ سن کر رامس غصے میں آ گیا۔ میں خود ہی سے دیکھ لوں گا، آج کے بعد وہ آیا تو تم مجھے بلا لینا، میں اس سے بات کروں گا۔ رامس مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا اور کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ وہ اپنی رقم واپس لے کر نہیں گیا تھا بلکہ ساری مجھے دے گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی رقم دیکھ کر تیزی سے کام کرنے لگی، سب سامان پیک کیا اور مطلوبہ مقامات پر ڈیلیور کرنے چلی گئی۔ گھر واپس آئی تو تھک چکی تھی، لیکن جانے سے پہلے وہ رقم سنبھال دی تھی کہ کچھ آرام کرنے کے بعد میں نے سمیرہ کو ساتھ لیا اور ہم دونوں بازار آ کر کچھ کھانے کا سامان لے جائیں گی، لیکن ہمارے کچن کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، سامان بکھرا تھا، کھانے پینے والی اشیاء بھی تباہ و برباد تھی۔ اب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دل ہی دل میں رامس نامی جنزادے کو دعائیں دیتی۔ ہم دونوں نے گھر کی بہت ساری ضروری اشیاء خریدی۔ نادیہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ اسے تسلی دینے کے لیے میں نے کہہ دیا کہ یہ میں نے سنبھال کر رکھے تھے۔ اماں کے لیے فروٹ بھی لیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔
مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میری چارپائی کو زور سے جھنجھوڑا ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کوئی بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید میرا خواب تھا اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایک بار پھر کسی نے زور سے چارپائی کو حرکت دی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ رامس بالکل میرے سامنے کھڑا تھا اور چارپائی کو تیزی سے حرکت دے رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر مجھے شدید غصہ آیا، لیکن اس وقت میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور انتہائی دھیمی اور سخت لہجے میں اسے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، جس پر وہ مسکرانے لگا اور انتہائی دھیمے سے لہجے میں اس نے جواب دیا کہ میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس کا جواب سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، اسے نہ جانے مجھ سے کیا بات کرنی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی کیونکہ اماں نادیہ اور سمیرہ سو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی نیند میں خلل پڑے۔ رامس کو دیکھ کر وہ پوچھیں کہ یہ کون ہے۔ ہم باہر صحن میں آئے۔ میں نے اپنے لیے کچن میں رکھی ایک چھوٹی سی کرسی اٹھا لائی، جبکہ وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ اب بتاؤ کیا بات کرنی تھی؟ رامس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت حیرت ہوئی۔ اب تم خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس کی نظروں سے الجھن محسوس کرتے ہوئے میں نے سخت لہجے سے کہا۔ میرے سخت لہجے کو محسوس کرتے اس نے اپنی نظریں ہٹا لی اور زمین پر دیکھنے لگا، لیکن اب خاموش تھا، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں منتظر تھی کہ مجھے بتائے کہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں الگ مخلوق ہیں، لیکن اب میرے اوپر اختیار نہیں رہا۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا دل مسلسل تمہیں سوچ رہا ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری ہر مشکل میں مدد کروں گا، لیکن تمہیں بھی میری ایک بات ماننی ہوگی۔ انتہائی دھیمے لہجے سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی، لیکن پھر بھی میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کون سی بات ہے جو مجھے ماننا پڑے گی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر تیزی سے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں میرے ساتھ شادی کرنی ہوگی، اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھوں گا۔ جو جنات تمہیں تنگ رکھتے ہیں انہیں بھی یہاں سے بھگا دوں گا۔ رامس کی خواہش سن کر تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کسی جن زادے سے شادی کرنا پڑے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دوں۔ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی جہاں اس وقت سنجیدگی دکھائی دے رہی تھی۔ تم جن اور میں آدم زادی، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، خود کو کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی۔ انتہائی نرم لہجے سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ میرا انکار سن کر وہ مسکراتا رہا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتا تھا تم انکار کر دو گی، لیکن میری بات یاد رکھنا، اس پوری دنیا میں مجھ سے بہتر کوئی شخص نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد وہ نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کبھی خواب میں بھی ایسی صورتحال کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ایک بار پھر میرے سامنے وہ خوفناک شکل والا جن نمودار ہوا۔ آج پہلی بار وہ رات کے وقت سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر میں اونچی آواز میں چیخنے لگی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر نادیہ اور سمیرہ بھی آئی۔ دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئی۔ میری چیخوں کی آواز سنتے ہی جن تو غائب ہو چکا تھا، لیکن میں خوف کے زیر اثر تھی۔ اماں بار بار پوچھ رہی تھی کہ میں کمرے سے باہر کیوں گئی، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خوف سے میرا بدن کانپ رہا تھا۔ اچانک سے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ سب کچھ رامس نے کیا ہے۔ ابھی میں نے اسے انکار کیا تھا کہ تھوڑی دیر بعد خوفناک شکل والا جن سامنے آ گیا۔ کیا رامس یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کے بغیر میری زندگی مشکل ہے؟ میرے ذہن میں سوالات آ رہے تھے۔ میں ان سوالات کے جواب جاننا چاہ رہی تھی، اور یہ تبھی ممکن تھا جب کل میری رامس سے ملاقات ہو۔ اگلے روز بے چینی سے میں رامس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ پلیٹ میں پکوڑے بھی ڈال رکھے تو وہ اسی طرح پڑے رہے، نہیں کھائے گئے، جس کا مطلب تھا کہ وہ نہیں آیا، شاید وہ ناراض ہو گیا تھا۔ میں اس کے بارے میں دیر تک سوچتی رہی۔ دکھنے میں وہ بہت حسین اور خوبصورت نوجوان تھا، لیکن میں اسے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں اپنی زندگی اور اپنی دنیا میں مطمئن تھی۔ اسے انکار کرتے ہوئے بہت دکھ ہوا۔ اس کی نگاہوں میں مجھے اپنے لیے بہت جذبے دکھائی دیتے جن سے میں جان بوجھ کر آنکھیں چراتی۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہی رامس کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیوں اتنی بے چین ہوں۔ مجھے بے چینی سے رامس کا انتظار تھا، اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ میں خود کو سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں بند کیے نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔
کمرے میں قدموں کی آواز سنائی دی تو جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ میرے سامنے پھر وہی انتہائی خوفناک جن کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بار مجھے سانس حلق میں اٹکتا محسوس ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میرے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ نادیہ، سمیرہ اور اماں جاگ گئی، لیکن آج وہ خوفناک جن ہمارے سامنے کھڑا رہا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر اماں تو بے ہوش ہو گئی، یہاں تک کہ نادیہ اور سمیرہ بھی سوچنے لگی۔ وہ کچھ دیر ہمارے سامنے کھڑا رہا، پھر نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ شاید وہ ہمیں ڈرانا چاہ رہا تھا، اس لیے ہم سب کے سامنے نمودار ہوا تھا۔ چیخوں کی آواز سن کر محلے دار گھر پہنچے۔ اس سے پہلے ہی رامے اس کمرے میں نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر اماں اور نازیہ اور سمیرہ ڈر گئی اور اس خوفناک شکل والے جن سے اس کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو بری طرح سے مار پیٹ رہے تھے، یہاں تک کہ خوف کے مارے تینوں بے ہوش ہونے والی تھی۔ اماں کبھی آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگاتی، کبھی آنکھیں کھولتی۔ ان کی حالت بری ہو رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مسلسل ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے تھے۔ اچانک کمرے میں عجیب شکلوں کے کچھ اور لوگ نمودار ہوئے جو دکھنے میں انسان تھے، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں کسی چھپکلی کی طرح تھے، جو آتے ہی رامس اور جن کو لڑنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ آج تو ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ ان میں سے ایک زندہ رہے گا۔ بہت مشکل سے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا، پھر وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر تو نادیہ ایک بار پھر چیخنے لگی۔ امی بھی گردن جھکائے بیٹھی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی، جسے سننے کے بعد اماں نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جائیں گی۔ مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، لیکن میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے انکار کی وجہ سے وہ پریشان ہوں۔ صبح معمول کے مطابق میری آنکھ کھلی، لیکن رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ فکر مندی کی وجہ سے سر شدید درد کر رہا تھا۔ آج بھی رامس نہیں آیا۔ میں نے اس کے حصے کے پکوڑے پلیٹ میں رکھے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے چھت پر رکھا تاکہ چڑیا یا کوے کھا لیں۔ مجھے جتنی بے چینی سے اس کا انتظار تھا وہ اتنا لاپرواہ تھا۔ سب گھر والے رات ہوتے ہی سو جاتے، لیکن مجھے نیند نہیں آتی۔ سارا دن گھر کے کام کرتی، بہت تھک جاتی، لیکن تھکاوٹ کے باوجود نیند نہیں آتی۔ اچانک مجھے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جلدی سے اٹھ کر دیکھا تو رامس سامنے موجود تھا، بالکل میرے قریب۔ وہ مجھے کہیں لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا، کیونکہ میں رات کے وقت گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، نہ ہی اس سلسلے میں کسی پر اعتبار تھا۔ رامس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ کمرے سے باہر آؤ، اور خود دروازے سے نکل گیا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا، نہ جانے کیوں میرے پاس آیا تھا۔ میں کمرے سے نکلی تو اس نے میرا ہاتھ تھاما اور آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کر رہا ہے۔ آنکھیں بند کرتی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ میں خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے آنکھیں کھولی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں کچھ دیر پہلے میں موجود تھی۔ میں ادھر ادھر پریشانی سے دیکھنے لگی۔ یہ حال نما کمرہ تھا جس میں تخت پڑا تھا۔ اس تخت پر ایک انتہائی پتلا، لمبا، عجیب شکل کا آدمی بیٹھا تھا۔ آس پاس کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے جنہیں میں پہچانتی نہیں تھی۔ صرف ایک شخص جسے میں پہچان سکتی تھی وہی جن تھا جو مجھے ڈرانے کے لیے آتا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر خوف محسوس ہونے لگا، لیکن رامس نے مجھے تسلی دی اور انتہائی دھیمی آواز سے کہا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ یہ وہ آدم زادی ہے جس سے ملنے یہ ہر روز جاتا ہے۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو اسی آدم زادی سے پوچھیں۔ خوفناک شکل والے جن نے تخت پر بیٹھے سردار جنات کے سامنے سر جھکا کر انتہائی ادب سے کہا۔ رامس نے سردار کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں بالکل کسی آدم زادی سے ملنا نہیں چاہتا۔ میں تو ہر روز پکوڑے کھانے جاتا ہوں، اور یہ ظالم خودغرض جن اس آدم زادی کو تنگ کرنے کے بجائے اس کا ساتھ دیتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ یہ اس معصوم کو بار بار یہی کہتا ہے کہ اپنا چولہا اور برتن اٹھا کر درخت کے نیچے سے کہیں اور چلی جائے، کیونکہ یہاں اس کے بچے آگ کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں۔ انتہائی غصے سے اس جن کی طرف دیکھتے ہوئے رامس نے کہا۔ یہ بات سن کر سردار جنات نے غصے سے اس خوفناک جن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے کسی غریب آدم زادی کو تنگ کیا، اسے نقصان بھی پہنچایا، اس کے لیے تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ سردار کی بات سن کر خوفناک شکل والے جن نے سر جھکا لیا۔ سردار نے رامس اور دوسرے جن کو حکم دیا کہ وہ جلد اس علاقے کو چھوڑ دے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے انسانوں کے ساتھ غلط حرکتیں کی ہیں جس کی انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ میں نے سردار جن سے کہا کہ ہم بہت غریب اور مجبور ہیں، اس جگہ کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے گھر کے صحن میں لگے درخت پر جتنے جنات آباد ہیں انہیں جگہ چھوڑنے کا حکم دیا جائے، تاکہ کسی بھی جنات کی طرف سے ہمیں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سردار جن میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا،
ہم معذرت خواہیں، ہمارے قبیلے کے جنات نے تمہیں تنگ کیا اور پریشان کیا، لیکن اب میں نے انہیں ایسی سزا دی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ انہیں وہ درخت چھوڑنا پڑے گا جہاں یہ آباد ہیں، اس کے علاوہ اس درخت پر کوئی بھی آباد ہے تو وہ بھی چھوڑ دے گا، کیونکہ جنات انسانوں سے الگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ سردار جن کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر سردار نے مجھے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کچھ دیر بعد کھولی تو میں اپنے کمرے میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ جو کچھ بھی رونما ہوا تھا وہ بہت حیرت انگیز تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں جنات کی عدالت میں پہنچ جاؤں گی، لیکن یہ سب کچھ میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس لیے حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب میں مطمئن ہو گئی تھی کہ میری جان جنات سے چھوٹ گئی ہے۔ رامس کے بارے میں سوچتے ہوئے میرا دل کچھ اداس ہو گیا تھا۔ میں خود بھی اس کی طرف مائل ہو چکی تھی، لیکن وہ مجھ سے ایک بالکل الگ مخلوق تھی۔ صبح سے میں بہت مطمئن تھی۔ جب میں درخت کے نیچے کام کرنے کے لیے پہنچی تو برتنوں میں ایک عجیب سا برتن دکھائی دیا۔ جب میں نے اس کو اٹھا کر دیکھا تو اس میں بہت سارے سونے کے زیورات پڑے تھے، جنہیں دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اور ایک پھول بھی رکھا تھا۔ جب میں نے پھول اٹھا کر دیکھا تو اس پر ایک چھوٹا سا نام لکھا دکھائی دیا، رامس۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جاتے ہوئے بھی میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کر گیا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی بدل گئی تھی۔ میں نے پھر اماں کو بھی سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا، لیکن میں رامس کو آج تک کبھی بھی بھلا نہیں سکی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔